یہ قبور کسی عام شخصیات کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی بہت بہت بڑی شخصیات کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جھنگ کے علاقے میں، جہاں پر ایک بہت ہی بڑا مدرسہ ہے جامعہ محمودیہ کے نام سے۔ اس مدرسے کا تعارف انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو کرائیں گے، لیکن اس مدرسے کے احاطے میں اگر آپ دیکھ سکیں اس طرف، یہاں پر کچھ قبور موجود ہیں، اور یہ قبور کسی عام شخصیات کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی بہت بہت بڑی شخصیات کی ہیں۔ اگر آپ سب سے پہلے یہ قبر دیکھیں جس پر لکھا ہوا ہے مولانا حافظ محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آج 6 اکتوبر ہے، 2023 کا دن ہے، اور ٹھیک 20 سال پہلے اسی دن اس عظیم شخصیت کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے ایک بل منظور کروانا چاہتے تھے اسمبلی سے، تاکہ پاکستان کی سرزمین پہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی ناموس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکے۔ اور اگر ان کے ساتھ آپ یہ قبر دیکھیں تو یہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جنہیں مورخ اسلام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سپاہ صحابہ کے دوسرے قائد تھے، اور ان کو بھی 1997 میں شہید کیا گیا تھا روزے کی حالت میں۔ ان کا جرم بھی یہی تھا کہ یہ قانون بنوانا چاہتے تھے تاکہ پاکستان کی سرزمین پر کسی کو جرت نہ ہو سکے کہ وہ صحابہ کرام یا اہل بیت عظام میں سے کسی کی گستاخی کریں۔ اور اگر ان کے عقب میں آپ دیکھیں گے مولانا مختار احمد سیال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ ان کو 1992 میں شہید کیا گیا تھا، اور یہ جامع مسجد حق نواز کے نائب خطیب تھے۔ جبکہ اگر ان کے عقب میں آپ دیکھیں گے تو امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا دفاع سرزمین پاکستان میں اس انداز میں کیا کہ ان سے قبل شاید ہی کوئی اس طرح دفاع کر سکا ہو۔ ایک عرصہ دراز سے گستاخان صحابہ اور منکرین صحابہ کرام کی عزت و عظمت اور عفت پر انگلی اٹھاتے تھے، اور اہل سنت ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن اس مرد قلندر، اس مرد آہن نے پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کے دشمنوں کو اتنا بے نقاب کیا، اتنا ننگا کیا، کہ جہاں پہلے لوگ صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کی صفائیاں دیتے تھے، اس شخص نے آ کر بتایا تم جنہیں صفائی دے رہے ہو پہلے ان کا اپنا ایمان تو معلوم کرو کہ یہ خود ہے کون۔ اس عظیم شخصیت نے 1985 میں سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی، اور تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس 5 سال کے عرصے میں انہوں نے اتنی محنت کی کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں ان کی آواز گونجی ہے، اور آج بھی 38 سال سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ صحابہ کے دیوانے پروانے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اور اگر ان کے عقب میں آپ دیکھیں تو مولانا اسار القاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جنہیں 1991 میں یعنی حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے کوئی تقریباً 1 سال بعد ان کو شہید کیا گیا۔ اور جس وقت یہ شہید ہوئے اس وقت یہ MNA تھے، ممبر قومی اسمبلی تھے، جس طرح کہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ شہادت کے وقت ممبر قومی اسمبلی تھے۔ اور ان کا جرم بھی یہ تھا کہ یہ اسمبلی میں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل منظور کروانا چاہتے تھے اور قانون بنوانا چاہتے تھے۔ اور ان کے عقب میں آپ دیکھیں گے تو مولانا اظہار الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ حضرت جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور ان کو سن 2002 میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہ عظیم شخصیات کی قبور آپ دیکھ رہے ہیں جنہیں عالم اسلام کی بڑی ہستیاں کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ بالکل پیچھے دیکھیں تو 2 قبر اور موجود ہے، غازی شیخ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اظہار الحق مرحوم۔ یہ اظہار الحق مرحوم یہ حضرت جھنگوی صاحب کے پوتے تھے، جو کہ 2022 میں انتقال ہوئے، جبکہ شیخ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سن 2001 میں شہید کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیات کی قبور ہیں، اور ان میں سے آج 6 اکتوبر کو یوم شہادت ہے مرد قلندر، مرد آہین، جبل استقامت حضرت علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی
کہ جس وقت یہ شہید ہوئے اس وقت یہ MNA تھے، ممبر قومی اسمبلی تھے، اور یہ جنگ سے قومی اسمبلی کی طرف جا رہے تھے، اسلام آباد کی طرف۔ تو گولرا موڑ کے قریب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور تقریباً 45 گولیاں اس شخص نے اپنے سینے پر کھائی، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان وار دی۔ آج شہداء کے ان قبور پر حاضر ہو کر جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ان مناظر کو دیکھ کر یہ عہد کریں کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ناموس صحابہ و اہل بیت پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد جامعہ محمودیہ کی ڈاکومنٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔